محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سب تو پہلے گزارش ہی ہے کہ میری تقریر دے دوران نعرہ بھی نہیں لگانا، کوئی صاحب کوئی خطیب تشریف لے آئے پھر بھی نعرہ نہیں لگانا، انہاں دے خطاب دے اندر کھل کے نعرہ لگا لیا جے۔ میری تقریر دے اندر کسی قسم دا نعرہ نہیں لگانا، کوئی آئے بھی میرے بیان دے دوران بھی۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو ساتھیو احترام دے لائق، پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی ماؤں بہنوں، آج دے اس عظیم الشان
پروگرام دے اندر میری حاضری تواڈے ذہن دے اندر خیال آ رہا ہوئے گا کہ اسا بلایا تے نہیں، اشتہار دے اندر اس دا نام نہیں لیکن آ گیا ہے۔ تو رات سیال کوٹ پروگرام سے صبح میں نماز پڑھا کے لیٹ گیا۔ کافی دیر کدھرے میرے فاضل بھائی مجاہد ملت حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب فون تے رابطہ کردے رہے۔ بہرحال میں دیکھ گیا، انہوں نے حکم فرمایا کہ میری ذرا طبیعت بہتر نہیں، سفر زیادہ ہے، تے تسی اس مقام تے پہنچ کے کچھ بیان فرماؤ۔ میں انہاں دے حکم دی تعمیل کر دیا، احباب دے کول حاضر خدمت ہویا۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال، مالک دی رضا دے نال میں آج دی اس محفل دے اندر نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے اس پہلو دے حوالہ دے نال گزارشات کراں گا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے ہی حیا والے پیغمبر سن۔ اللہ دے نبی بڑے ہی حیا والے محبوب سن، اللہ دے رسول سن۔ تو میں حیا دا تذکرہ کراں گا۔ اگر ساڈے معاشرے دے اندر مرد ہوئے یا عورت ہوئے، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، ادنا ہوئے یا اعلیٰ ہوئے، پڑھیا لکھیا ہوئے یا ان پڑھ ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، وقت دے حکمران ہون یا وقت دی رعا ہوئے، جس شخص دے دل دے اندر حیا پیدا ہو جائے، شرم پیدا ہو جائے، او شخص دنیا دے اندر بھی اللہ دے ہاں بہتر ہے، اور کل قیامت دے دل شرم و حیا دے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والا کل مالک دی نظر دے اندر بہتر ہو کے اللہ دی جنت دا بھی حقدار بن جائے گا۔ حیا آمینہ لال علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا ایک حصہ ہے، اور حیا ایمان دی ایک صفت بھی ہے۔ جتنی دیر انسان دی اندر حیا نہیں ہوئے گا، اتنی دیر انسان دا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور جس پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک سنن واسطے تشریف فرما ہو، او پیغمبر اتنے حیا والے سن کہ عرب تے کافر، عرب تے مشرک میرے پاک پیغمبر دے ویری تے دشمن، انہاں دا بھی اے نظریہ تے عقیدہ سی کہ ساڑیاں کواریاں لڑکیاں نے اگر حیا دا سبق سکھیا ہے تے محمد مصطفیٰ دے چہرے تو حیا دا سبق سکھیا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے میرے پاک پیغمبر دی کہ جنہ دے چہرے تو، جنہ دی زندگی تو، جنہ دی جوانی تو حیا دا سبق
کافرہ دیاں جوان بچیاں بھی سکھ جان تے آج ساڈا کی حال ہے اور ساڈی زندگی تو کون کوئی غیر مسلم حیات کا سبق لے کے جائے ساڈی زندگی تو کون ہے جو حیات کا درس لے کے چلا جائے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا آکے کہہ لگیا اللہ دے نبی کو حیات متعلق بینو بیان فرماؤ کس طرح میں اللہ کو لو حیا کرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح جس طرح تو اپنے باپ تو حیا کرنا ہے حضرات کوئی آدمی اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اپنے دل دے اندر سوچتا ہے میں جو بری حرکت کرن لگیا نوجوان ذرا توجہ فرمانا میری اجدی اس بات تے خاص کر نوجوان مرد نوجوان عورتاں نوجوان لڑکے نوجوان میری بیٹیاں بہنا میری اجدی گفتگو تے توجہ فرمانا اگر کوئی شخص بے حیائی کرتا ہے گناہ دا کم کرتا ہے اس نے دل دے اندر ایک کھٹکا ہے ایک بات محسوس کر دے کدھر میری اس بے حیائی نو میرا باپ نہ دیکھ لے میری اس حرکت نو میرا بھائی نہ دیکھ لے میری اس حرکت نو میری والدہ نہ دیکھ لے میری اس حرکت نو میرا استاد نہ دیکھ لے میری اس حرکت نو میرا امام میرا پیر نہ دیکھ لے میری اس حرکت نو کوئی دنیا دا انسان نہ دیکھ لے حضرات دنیا دے انسان دا ڈر تو اپنے دل دی اندر بٹھایا کہ میرے باپ نو پتہ نہ چلے کاش حالانکہ انسان باپ تو چھپ کے غلطی کر سکتا ہے ماں تو چھپ کے برائی کر سکتا ہے بھائی تو چھپ کے بے حیائی کر سکتا ہے رشتہ دارہ تو چھپ کے بے حیائی کر سکتا ہے امام خطیب تو چھپ کے بے حیائی کر سکتا ہے پیر مرید تو چھپ کے بے حیائی کر سکتا ہے حکمرانہ تو چھپ کے انسان بے حیائی کر سکتا ہے اور ساری کائنات تو چھپیا جا سکتا ہے رب محمد دی قسم ہے اس عرش والے رحمان کو لو کدی بھی چھپیا جا سکتا نہیں چھپیا جا سکتا اگر انسان دا ایمان اور یقین ہو جائے جس جگہ تے جس مقام تے میں چھپ کے اگر برائی کرا بے حیائی کرا لوگاں تو چھپ سکنا پر لوگاں دے رب کو لو چھپ سکتا نہیں چھپ سکتا تے پھر انسان بے حیائی اور برائی دے قریب بھی نہیں جا سکتا اور ذرا توجہ فرمانا حیا پیدا ہو جائے دل دے اندر اگر حیا آ جائے حیا والا شخص جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیسا ہے حیا تو فرشتے کریں گا اور تیرے حیات تذکرے عرش والا رحمان عرشات فرما دیندہ ہے ذرا غور فرمانا قرآن دی جیڑی آیت دا ٹکڑا میں تو آڈے سامنے تلاوت کیتا ہے ان دی اندر حیات دا تذکرے نوجوان آج انجدی حیا پیدا کرے ایک کون حیا والا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے حیا والے پیغمبر نے اور ایک کون حیا والی لڑکی ہے جو اپنے باپ تو چل کے ایک میدان دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نو بلان واسطے آئی نے کون حیا والے نوجوان جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر وچوں نکلے نے چل دے مدین دے شہر وال مدین بستی وال چل پینے
رستے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ تے کی ویکھے آئے بے شمار مرد اپنے جانوروں پانی پلا رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اجے اللہ دے نبی نہیں بنے اجے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت دا تاج نہیں پہنایا اس واقعے تو بعد اللہ پاک نے 10 سال بعد نبوت عطا فرمائی ہے اور نوجوان ذرا غور کر انج دی حیات غیرت اپنے اندر پیدا کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اکھاں نال دیکھے آئے اے مرد اپنی بکریاں نو اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے ادھر نظر ماری ہے 2 عورتاں نظر آئیاں نے 2 عورتاں پردے دار عورتاں نے بڑی حیا والی عورتاں نے انہاں اپنے جسم نو کپڑے نال چھپایا ہوا ہے چادر نال جسم نو چھپایا ہے لیکن مرداں تو الگ ہو کے بیٹھیاں نے اپنے جانور عورتاں مرداں تو الگ ہو کے اپنے جانوراں نو لے کے کھڑیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی دیر منظر دیکھ دے رہے آخر جناب موسیٰ علیہ السلام چل دے اینا جوان لڑکیاں دے کول آ گئے حیا نال نظراں چکائیاں ہویاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے بی بیو گل کی ہے مینوں دسو تے صحیح نا اے مرد اپنیاں بکریاں نو اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے تسی اپنے جانوراں نو پانی نہیں پلاندیاں الگ ہو کے ایک سائڈ تے کھلوتیاں دے اللہ اللہ قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا قال ما خطبکما قال تعالی نسقی قال ما خطبکما قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ الکبیر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدوں اے سوال کیتا ہے کہ تسی اپنی بکریاں نو پانی نہیں پلا رہیاں آئے اونا دے دل دی اندر آج کنیاں کو سوچا آ رہیاں ہون گیاں او بہنا والے او بیٹیا والے او ذرا توجہ فرما لینا جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدوں اے بات کہی ہے اے شرم و حیا دیاں پہ کر لڑکیاں عورتاں جواب دین دیاں نے اے مرد چلے جانگے بکریاں نو پانی پلا لوانگیاں کیوں اسی عورتاں واسی تھاڑے وچ انی ہمت نہیں انیاں طاقتاں نہیں تے نال اگلی گل کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل نو تڑفا دیتا ہے آمدیاں نے وے جوانا اصل دے اندر ساڑا باپ بڑھا ہے ساڑا باپ ضعیف ہو گیا ہے ساڑا باپ بکری اب چران واسطے نہیں آ سکیا اور میرے ویرا میرے بھائیا آج اگر کوئی بیٹی باہر نکل جائے میری کوئی بہن کسے دے کر دے اندر کام کرن واسطے جان دیئے یا کوئی مجبور ہو گئے میری بیٹی میری پہل کسے کارخانے دے اندر جا کے محنتاں مزدوریاں کر دی نظر آ گئی ہے تے نوجوان اس بیٹی والا اپنی انگلی دے اشارے نہ کریا کر ان دے بارے اپنے ذہن دے اندر ایویں بدگمانیاں نہ پیدا کریا کر کس باپ دا دل کر دائے میری بچی جوان ہوئے میں اپنی جوان بچی نو لوگاں دے کراں وچ کم واسطے بھیج دیوا کیڑے باپ دا دل کر دائے
میری بچی جوان ہوئے تے مردہ دے اندر جا کے تے میری بیٹی مزدوری کر دی نظر آ جائے، کیڑی بیڑی ماں دا دل کر دے میری بچی جوان ہوئے تے میری آنکھاں تو بچی دور چلی جائے۔ آئے دو بیٹیاں اے دو عورتاں آئیاں نے جدو باپ اپنے گھروں توڑ دا ہوئے گا، انہاں دا ماں جمعہ ویر بھی کوئی نہیں، ویر ہندہ تے پینا گھر بہ جاندیاں، ویر جا کے بکریاں چارے ہندہ، انہاں بچیاں دا باپ جوان ہندہ تے بیٹیاں گھر بہ جاندیاں، باپ جا کے تے بکریاں چارے ہندہ، انہاں بچیاں دا باپ بھی بڑھا تے ماں جایا ویر بھی کوئی نہیں۔ اللہ جنہاں نو پینا دیتیاں نے انہاں نو ویر بھی نصیب فرما دے، اللہ جنہاں نو بیٹی اب دیتیاں نے انہاں نو اللہ بیٹے بھی نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ آدیاں نے وے ویرا ساڈا باپ بڑھا ہو گیا ہے، بکریاں نہیں چرا سکدا، تے جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے بڑیاں غیرت والے نے انہاں دی حیا بھی ویکھ لے تے نوجوان اپنی حیا دا بھی ذرا ویکھ لے، ساڈی حیا کے ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ دی حیا دا تذکرہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے بخاری اندر فرمایا ہے، ایڈے حیا والا نبی ہے، ایڈے حیا والا جوان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے لوگ جڑے نے انہاں دی حیا نکل گئی ہے، آپس دی اندر جدو غسل کر دے مرد اپنے کپڑے اتار دیں دے، ایک دوسرے دے سامنے ننگے ہی غسل کریا کر دے، کوئی شرم تے حیا نہیں سر رکھ دے، پر موسیٰ علیہ السلام انہاں بنی اسرائیلیاں دے نال جا کے مل کے غسل نہیں سن کر دے، انہاں دے سامنے اپنے کپڑے نہیں سن اتار دے۔ انہاں لوگاں نے کہا اے موسیٰ جڑا جوان انج لگ دے جویں مرد ہے ہی نہیں، ہائے اللہ میری توبہ، اے مرد نہیں لگدا، اے مرد نہیں لگدا، مرد ہوندا تے ساڈے نال یہ غسل کردا، جویں اسی کپڑے اتارنے ہاں یہ بھی کپڑے اتار دیندا۔ میرے رب نو یہ بھی گل پسند نہ آئی کہ ظالم میرے نبی دے بارے انج دے خیالات رکھ دینے۔ اے حیا والا نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن دریا دے کنارے چلے جاندے نے، ہے کلے نے غسل دا ارادہ ہے، نہان دا ارادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلے کھلوتے نے اپنے جسم تو کپڑے اتارے نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتار کے ایک پتھر تے رکھ دیتے نے، جدو کپڑے اتار کے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے رکھے نے، اللہ میں تیریاں قدرتہ تو صدقے جاواں، میں تیریاں حکمتہ تو صدقے جاواں، حالانکہ پتھر دا کم ترنا نہیں، پتھر دا کم دوڑا لگانا نہیں، پر جدو رب تورے ہو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے اے پتھر تے پہنے، اللہ نے پتھر نو حکم فرمایا اوے پتھرا موسیٰ دے کپڑے لے کے دوڑ جا، دوڑا لگا دے۔ اے پتھر جیڑا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لے کے دوڑ پیندے، انج دوڑ دا جا رہے ہیں۔ اے جوان جوان حیا پیدا کر، انج دی حیا پیدا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی نال اٹھ دینے، اپنے سوٹے نو ہاتھ وچ پکڑے آئے، اللہ دا نبی پیچھے پیچھے دوڑا لگا رہے آئے، نال آوازہ دے جا رہنے سو بھی حجر سو بھی حجر، اوے پتھرا میرے کپڑے تے مینوں دے جا، پتھرا میرے کپڑے تے مینوں دے جا، لیکن پتھر دوڑ دا جاندہ دوڑ دا جاندہ، جتھے بنی اسرائیل لوگ بیٹھے نے انہاں دے درمیان اندر جا کے پتھر روک جاندہ ہے، رب نے روک دیتا ہے، روکن دا آرڈر دے دیتا ہے، پتھر روک
گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا انہاں لوگاں دے سامنے انج ننگے ہی پہنچے نے جلدی نال اپنے کپڑے اٹھائے کپڑے پہن لینے اے بہن والے لوگ جڑے کل آندے سن موسیٰ جڑا جوان نہیں لگدا اے مرد نہیں لگدا معاذ اللہ اندے وچ مردہ والی کوئی گل علت نہیں لگدی جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو انہاں جسم تے ویکھیا انہاں نو یقین ہو گیا واقعی ساڈے دلاں وچ غلط فہمی ہے موسیٰ تے مکمل جوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہن لے غصہ آیا حیا نال بڑا غصہ آیا اپنا آسا اٹھ چکیا اپنا سوٹا چکیا تے پتھر نو مارنا شروع کر دیتا پتھر نو مار دے جاندے نے پتھر نو مار دے جاندے نے آندے نے او پتھرا میرے کپڑے اٹھا کے لے آیا ہے حضرات میں جڑی گل دسنا جانا کڈے حیا والے نبی نے کڈا حیا والا جوان ہے کہ لوگاں دے سامنے اپنا جسم ننگا نہیں کیتا لوگاں دے سامنے اپنا ستر ننگا نہیں کیتا اے بیگانیاں عورتاں نے بیگانیاں لڑکیاں نے ہے بھی جنگل بیابان نے کلیاں عورتاں کھلوتیاں نے موسیٰ جوان بھی کلے نے نظرہ چکائیاں ہویاں نے کوئی گل بات نہیں کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاندے نے کنویں تو پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے نا ڈول پانی دا کڑیا انہاں بکریاں نو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا پانی پلا کے دوبارہ انہاں بچیاں نال کوئی گل نہیں کی تھی انہاں لڑکیاں نال کوئی گل بات نہیں کی تھی نہ انہاں حیا والیاں لڑکیاں نے جوان موسیٰ علیہ السلام نال کوئی گل بات کی تھی ہے یہ لڑکیاں اپنیاں بکریاں لے کے اپنے گھر وال تر پئیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک درخت دے سائے تھلے بہ گئے اپنے رب کل دعا کر لگ پینے اپنے رب اگے التجاوا کر لگ پینے اللہ میں تیری رحمت دا طلبگارا اللہ میں فقیرا ادھر اے فقیر بن گئے رب کل التجاوا کر دینے ادھر جناب اے دو نوجوان لڑکیاں اپنے گھر وال چلیاں جاندیاں نے باپ نے دیکھے آئے بچیاں آج وقت تو پہلے گھر آ گئیاں نے باپ کہن لگیا میریو بیٹیو گل کی ہے اگے تے اس وقت گھر نہیں سوان دیا آج وقت تو پہلے کیوں گھر آ گئیاں او بیٹیاں والو پہنا والو تیرا معاشرہ تاں بگڑیا تیرے گھر دا ماحول تاں خراب ہویا آج باپ نے اپنی بیٹی نو پوچھیا نہیں آج خامد نے اپنی بیوی نو پوچھیا نہیں آج ماں نے اپنی بیوی بیٹی نو پوچھیا نہیں بیٹی کالج گئی ہے وقت تو پہلے بیٹی کالج تو گھر آئے ماں دا حق بنتا ہے باپ دا حق بنتا ہے اپنی بیٹی نو سوال کرے بیٹی تیری واپسی آمدہ اجے وقت نہیں ہویا تو پہلے کیوں آئی ہے بیٹی کالج جائے وقت تو پہلے بیٹی مدرسے جائے ٹائم تو پہلے ماں دا حق بنتا ہے باپ دا حق بنتا ہے بیٹی نو سوال کرے بیٹی تیرے جان دا اجے ٹائم نہیں ہویا مدرسے دی اندر آخر پہلے وقت تو تیرے جان دی وجہ کی ہے تیرے جان دا سبب کی ہے بیٹی سوچے گی میرا باپ میں نو پوچھدا ہے بہن سوچے گی میرا بھائی میں نو پوچھدا ہے اور کدی بھی غلط قدم نہ بیٹی دا اٹھ سکتا ہے نہ بیوی دا اٹھ سکتا ہے نہ بہن دا اٹھ سکتا ہے وجہ صرف ہے اسا اپنیاں بیٹیاں نو پوچھنا پسند نہیں کیتا اگر بیٹی نے گھر آ کے واپس آئی ہے بیٹی نے موبائل پکڑیا ہے حالانکہ ماں نو پتا ہے اے موبائل خریدتے میں اپنی بیٹی نو نہیں دیتا باپ نو پتا ہے اے موبائل خرید کے میں اپنی بیٹی بہن نو نہیں دیتا بھائی نو پتا
ہے میں اپنی بہن نو اے سونے دا چیر جونے دی زینت میں بہن کے اپنی انگوٹھی بہن نو نہیں دیتی؟ سوال تے کر سکتا ہے، بھائی پوچھتے سکتا ہے میری بہن اے سونے دی انگوٹھی نہ باپ لے کے دے نہ ماں لے کے دے نہ میں تیرا بھائی لے کے دیا، اے تے دس دے سونے دی انگوٹھی کتھوں لے کے آئی ہے؟ جدو مطالبہ سوال ہوئے گا ایمان نال دسو، اور بیٹی کدی غلط قدم نہیں اٹھا سکے گی، کدی غلط تعلقات قائم نہیں کر سکے گی۔ پوچھیا کر تیرا معاشرہ بہتر ہو جائے، پوچھیا کر تیرے گھر دا ماحول آج بھی بہتر ہو جائے، پوچھیا اس لڑکی دے باپ نے، باپ کہہ لگیا میریو بیٹیو آج وجہ کی یہ وقت تو پہلے آ گئی آجے، یہ جوان لڑکیاں اپنی ابا جانو اس جوان غیرت والے جناب موسیٰ علیہ السلام دے بارے ساری گل بات سنا دیا نے۔ ابا جی ایک جوان ہے مسافر لگ دائے جان دیا نہیں، اب اجنبی آدمی لگ دائے، انہیں سانو آکے بیکھیا نظرہ چکائیاں پوچھیا صدق سے آ، ابا جی انہاں سانے جانورانو پانی پلایا تے اتھے بیٹھ گیا ہے بڑا حیاواں والا لگ دائے، او اینا بچیاں دا باپ جیڑا ہے او کوئی بھی باپ ہے، بعض نے تے کیا ہے جناب شعیب علیہ السلام نے، لیکن امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہاں دا دور بہت پہلے دا گزر گیا ہے، حالا حاضر کے آج کوئی بھی باپ حیا والا باپ بھی ہے، نیکوکار باپ بھی ہے، باپ نے سمجھیا میں پتہ کرا جس جوان دا بیٹیاں تذکرہ کر رہی نے میں اس جوان دی حیات دا امتحان لے لوا، حالانکہ باپ دوواں بچیاں نو بھیج سکتا ہے پر باپ نے دوواں بیٹیاں نو بھیجیا، انہاں دوواں بیٹیاں دے وچوں باپ نے ایک بیٹی نو بھیجیا ہے، اے میری یہ بیٹی جانا جس جوان نے ساڑیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے انہوں جا کے بلا کے میرے کول لیا، تے بلان دا انداز کیسا ہے، طریقہ کیسا سمجھایا ہے، باپ کہنے لگیا میری یہ بیٹی ہے، جا کے اے نہیں کہنا کہ آؤ کر، بلکہ جا کے اس جوان نو کہنا ہے تو انو میرا باپ بلا رہا ہے، کون بلا رہا ہے؟ میں نہیں بلان دی، میں تو انو نہیں بلا رہی، میں بلا کے نہیں لے جا رہی، تو انو میرا باپ بلا رہا ہے، کادے واسطے باپ بلا رہا ہے، جیڑا تو ساڑیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے، باپ اندی تو انو مزدوری دے گا، باپ اسے احسان دا بدلہ دے گا۔ حضرات توجہ فرماؤ نا، اے لڑکی اے جوان خاتون ہے، اللہ کرے میری ماں میری بہنوں انج دی حیا رب نصیب فرما دے وے، جدو یہ بات کہی نا اللہ پاک نے اس لڑکی دی حیا نو قرآن بنا چھڑے آئے، آئی پردے دار بن گئے، چادر اندر چھپ کے باحیا ہو گئے، تے آکے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہہ لگی جناب تو انو میرے ابا جان بلا رہنے، اللہ پاک نے ان دی حیات دا تذکرہ قرآن اندر فرمایا، اور واقعہ نبی دیان تو پہلے ہے پر میں صدقے جاوا، اور اس لڑکی دی حیا میرے خدا نو کتنی پسند آئی ہے، لڑکی با حیا فرشتے بنی، لڑکی نے اپنا جسم زمین تے چھپایا، با حیا بن کے ایک خاتون نے زندگی گزاری، میرے خدا نے ان دی حیات دا تذکرہ رب دے قرآن اندر بیان کر کے میرے محمد دے قلب اطہر تے نازل فرمایا، تاکہ قیامت تک میرے محمد دی امت نو پتہ چل جائے جو حیادار بنتا ہے، حیادار مرد بن جائے، حیادار عورت بن جائے، او حیا فرشتے کرنگے، او نبی حیادہ
تذکرہ عرش والا رحمان اپنے عرش تے کر دے گا. کتنی حیا ہے. اللہ فرماندے نے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. حیا دی چال چلن والی اللہ پاک نے فرمایا وہ بڑی حیا والی عورت ہے, بڑی حیا والی. اے تے موسیٰ دے دور دی حیا والی لڑکی ہے. موسیٰ جوان حیا والے نے. میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے صحابہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے انج میں اپنے حجرے دے اندر پاک پیغمبر بھی تشریف فرمانے. اللہ دے نبی حجرے دے اندر آیا ایک آن والا میرے پیغمبر دے دروازے تے دستک دیندہ ہے. آقا فرماندے نے عائشہ دیکھ کون ہے؟ اللہ دے نبی میرے باپ ابو بکر صدیق آئے نے. میرے آقا انج لیٹے ہوئے نے, اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھیا ہویا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اپنے بابا نو اندر بلا لو نا. اماں جی فرماندیاں نے میں اپنے ابا جان نو بلایا. نبی پاک لیٹے رہے, آپ نے پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا. پھر دروازہ کھڑ گیا. آقا فرماندے نے عائشہ دیکھ کون آیا ہے؟ اللہ دے نبی عمر فاروق آئے نے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ عمر نو اندر بلا لو. اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک لیٹے رہے, آپ نے پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا. حضرت عمر اندر تشریف لے آئے. دروازہ پھر کھڑ گیا. آقا فرماندے نے عائشہ دیکھ دروازے دے کون آیا ہے؟ اللہ دے نبی تو اڈا داماد عثمان آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اڈا داماد عثمان آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے عثمان نو اندر بلا لے. حضرت عثمان اندر آن لگے. آئے ماں عائشہ فرماندیاں نے میں کی ویکھیا نبی پاک علیہ السلام عثمان دی آمد تو پہلے اللہ دے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا. عثمان آگئے, گلہ باتاں ہویاں. میرے باپ بھی چلے گئے, عمر بھی چلے گئے, حیا والے عثمان بھی چلے گئے. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام نو پوچھیا اللہ دے نبی میں نے ایک گل تے دس دیو. میرا باپ آیا تسی لیٹے رہے, اٹھ کے نہ بیٹھے, پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا. حضرت عمر آئے تسی لیٹے رہے, پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا. پر سونیا جدو بیارا عثمان آئے, حضرت عثمان آئے نے اللہ دے نبی اٹھ کے بھی بہ گئے تے پنڈلی تے کپڑا بھی کر لیا. اور جوان جوان میرے آقا نے پتہ ہی جواب کی دیتا. اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ عائشہ میں اس بندے دا حیا کیوں نہ کرا, اس بندے تو میں محمد کیوں نہ حیا کرا. اور جس تو حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے, جندہ حیا آسمان دے فرشتے کرن میں محمد کیوں نہ کرا. لوگوں پتہ لگیا اگر حیات دار مرد بن جائے اور اندے تو حیات رب بھی کر دے, رب دے فرشتے بھی کر دینے, کائنات دے انسان بھی کر دینے. اس واسطے دوستا حیا پیدا کر اپنی ماں دے بارے جمیں حیا رکھنے, اپنی بہن دے بارے جمیں حیا رکھنے, اپنی بیٹی دے بارے جمیں حیا رکھنے. اے ہو حیا مسلمان دی ماں دے بارے پیدا کر. اے حیا تیرے دل اندر, تیری آنکھ اندر دوسرے دی بیٹی دے بارے آ جائے, دوسرے دی بہن دے بارے تیری آنکھ اندر, تیرے دل اندر اگر حیا پیدا ہو جائے, تیرے معاشرے اندر کدی جھگڑا فساد ہو سکتا, اور تیرے معاشرے دی اندر اس طرح
طرح دی گفتگو نہ ہو سکے. اے تے حیا والے میرے پیغمبر دے ساتھی آپ دے دور داماد حضرت عثمان سر ایک حیا دی چال چلنے والی میرے پیغمبر دی صحابیہ ہے. ایک کون صحابیہ ہے؟ میری ماں میری بہن پروگرام سنن واسطے آنے والیوں کچھ لے کے جاؤ, کچھ حاصل کر کے جاؤ, اپنی زندگی اندر تبدیلی کر کے جاؤ. صرف یہ نہ سمجھنا پروگرام سنیا ہے پروگرام کروایا ہے بس ٹھیک ہے مزہ آ گیا ہے, خطیب دی خطابت دا مزہ آ گیا ہے, مقرر دی تقریر سن کا, لیکن تو جس طرح ہے اس طرح چلا جائے اپنی زندگی اندر تو تبدیلی پیدا نہ کرے. تیری زندگی دا فائدہ کی, تیرے جلسہ سنن دا کی فائدہ, تیرے جلسے کران دا کی فائدہ. بخاری اندر موجود ہے میرے پیغمبر دی صحابیہ ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے, امی عائشہ دی بہن ہے. کون ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ ہو, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. انہ دا نکاح اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت ابو بکر نے حضرت اسماء اپنی بیٹی دا نکاح حضرت زبیر نال کیتا ہے. کہو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زبیر دے نال اپنی بیٹی دا نکاح حضرت اسماء بنت ابو بکر دا کر دی. آؤ میرے ویروں میرے بھائیوں بیٹیاں والوں بہناں والیوں آج خود وجائے بیٹیاں دیاں عمرہ ود دیاں جا رہیاں بہناں دیاں عمرہ ود دیاں جا رہیاں. نکاح دا انتخاب نہ ہو سکیا, تیری آنکھ دے اندر تلاش ہے کوئی مالدار بندہ مل جائے, کوٹھیاں والا مل جائے, مربیاں والا مل جائے, کاراں والا مل جائے. ناؤ کملیا بچیاں کاراں نال نہیں وسیا کر دیاں, بچیاں مربیاں نال نہیں وسیا کر دیاں, بچیاں کوٹھیاں نال نہیں وسیا کر دیاں, جاگیراں نال نہیں وسیا کر دیاں. ہاں بچی دا انتخاب کرنا ہے, رشتے دا انتخاب کرنا ہے. کوٹھیاں تے نظر نہ رکھ, کاراں مربیاں تے نظر نہ رکھ, اور نظر رکھنیاں نہیں تے رب دے دین تے نظر رکھ. ایمان والا نوجوان تلاش کر, اسلام والا قرآن والا توحید والا نوجوان تلاش کرنا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت اسماء دا نکاح ہو جاندہ ہے. میرے بل توجہ کر, حضرت اسماء دے نال ان دا نکاح ہو جاندہ ہے. حضرت زبیر بڑے غریب انسان ہے, مال کوئی نہیں, کوٹھیاں کوئی نہیں. اما جی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے میرے باپ نے انہاں نال نکاح کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مدینے دے کول حضرت زبیر نو تھوڑی جی جگہ دیتی ہے. حضرت زبیر ایک اونٹ دے مالک نے, ایک گھوڑے دے مالک نے, اور غلام کوئی نہیں, خدمت گزار کوئی نہیں. ایک دن انجدہ منظر بنے آئے میرے پیغمبر دی صحابیہ ابو بکر دی پیاری بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ باہر گئیاں نے, اپنی پہلی تے زمین تے گئیاں نے, او تو کھجوراں دیاں گٹھڑیاں چن گے ان دی گنڈ بنی ہے. آئے پیغمبر دی صحابیہ جے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی لخت جگر ہے, انہیں او گنڈی اپنے سر تے رکھ لئیے. حضرت اسماء فرمان دیا نے میں واپس آئی, میں چل دی نا, رستے دے اندر کی دیکھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے صحابہ نال نے, نبی پاک دے صحابہ نال نے. اللہ دے نبی نے میں نو دیکھے ابو بکر دی بیٹی آ رہی ہے, میں صدقے جاواں. حضرت اسماء فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام نے میں نو کلی نو دے کے اپنے اونٹ نو بٹھایا, اس واسطے بٹھا رہنے اسماء
میرے نال اونٹ دے سوار ہو جائے۔ حضرت ابو بکر دی بیٹی فرماندیاں نے میں ویکھیا کی تک نہیں اونٹ اللہ دے نبی بٹھا رہنے نال فرمایا اسماء آ میرے نال اونٹ دے سوار ہو جا۔ اور لوگوں نوجوانوں کون کہہ رہے آئے جہانا دا رحمت للعالمین بدر منیر آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہنے میرے نال اونٹنی تے سوار ہو جا۔ کہہ کنوں رہنے میرے نبی دی سالی بھی لگ دیئے میرے نبی دی صحابیہ بھی ہے ابو بکر پیارے دی بیٹی ہے۔ اس بیٹی نے پتہ ہی میرے آقا نو جواب کی دیتا اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مرد نال نے تے مینوں اے نہ مردہ تو حیا آ رہی ہے اے نہ مردہ تو مینوں حیا آ رہی ہے شرم آ رہی ہے۔ اور نوجوانہ میری ماں میری بہن میری اسلامی بیٹی ہے اور کون حیا کر رہی ہے ابو بکر صدیق دی بیٹی مردہ تو حیاتی وجہ نال میرے پیغمبر دے نال اونٹ دے سوار نہیں ہوئی۔ نال فرما دیا نے محبوب تو انو پتا ہے میرا خامد زبیر بڑی غیرت والا ہے خامد بھی غیرت والا مینوں بھی حیا آندی ہے اینا مردہ کولو او کون مرد سل کون نبی دے صحابہ او تیرے شہر دے مرد نہیں او پاکستان دے نوجوان نہیں او ظفر وال دے نوجوان نہیں او شکر گڑھ دے نوجوان نہیں جو میرے پیغمبر دے نال نے او صحابہ نے جنہ دی عظمت دا تذکرہ رب نے قرآن اندر کیتا او نبی دے صحابہ او صحابہ نے جیڑے میدان بدر اندر جان رب قرآن بنایا نبی دے او صحابہ جیڑے احد وچ گئے رب نے قرآن بنایا او نبی دے با حیا عزت والے او صحابہ میرے پیغمبر دے نال جیڑے قیام کرن رب قرآن بنایا او صحابہ جیڑے رکوع وچ گئے انہاں دے رکوع دی حالت نو رب نے قرآن بنایا نبی دے او صحابہ غیرت والے حیا والے صحابہ جنہاں اپنیاں پیشانیاں اپنے رب دے سامنے سجدے وچ رکھیاں پیشانی تے نشان پہ گئے اور انہاں دے نشانہ نو رب نے قرآن بنایا انہاں دے نشانہ دا تذکرہ مالک نے قرآن اندر فرمایا اور اتنے حیا والے اتنی عزت والے قرآن بولیا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اور اتنی عظمت والے اتنی عزت والے میرے نبی بات دے آئے قرآن پیغمبر دے بات دے اتریا پہلے نبیاں دے جیڑیاں کتاباں اتریاں تورات اندر انجیل اندر زبور اندر اور تذکرہ نبی دے اینا یاراں دا تذکرہ نبی دے اینا صحابہ دا آئے آئے اونا حیا والے صحابہ دی وجہ تو بھی نبی پاک دی صحابیہ ابو بکر صدیق دی بیٹی میرے آقا نو کہندی ہے محبوب اینا مردہ تو مینوں حیا آندی ہے اور ابو بکر دی بیٹی مردہ تو حیا کرے میری بیٹی کیوں نہ حیا کرے تیری بیٹی غیر محرم تو کیوں نہ حیا کرے تیری بہن غیر مردہ تو کیوں نہ حیا کرے میری ماں تیری ماں غیر مردہ تو کیوں نہ حیا کرے حضرات حیا دار بن جا مرد بھی حیا
والا بن جائے، عورت بھی حیا والی بن جا، اور تو زمین تے چلے گا تیری حیا دے تذکرے عرش والا رحمان آسمانہ تے کرے گا، تیری حیا دے تذکرے رب عرش تے کرے گا۔ جدو حیا والا اس وقت بنے گا جدو تیرے دل اندر مالک دی حیا پیدا ہوئے گی، تو سمجھے گا میں چھپ کے بے حیائی کرا، میں لک کے برائی کرا، میرا خدا مینوں دیکھ رہا ہے۔ اور تیرے معاشرے دی بربادی کیوں ہے، تیرے معاشرے اندر آج خرابی کیوں ہے؟ آج نوجوان اپنے دل وچوں حیا کٹ دیتی ہے، اپنی آنکھ وچوں حیا کٹ دیتی ہے، باہر نکلتا ہے، رات دا وقت ہے، اس نے موبائل تے کال ملائی، کسے لڑکی نال اس جوان دی کال مل گئی ہے، نہ اس دی ماں ہے، نہ اس دی بہن ہے، نہ اس دی بیٹی ہے، نہ اس دی بیوی ہے۔ اور بد نصیب نوجوانا، اور تینوں چاہیدہ سی تو قرآن سندا، تینوں چاہیدہ سی اس زبان نال رات نو اٹھ کے اللہ دا ذکر کردا، تو اس زبان دے نال نبی پاک تے درود پڑھدا، لیکن تو زبان ہلا کے رات دی تاریکی اندر غیر محرم عورتاں نال، غیر محرم لڑکیاں نال بےہودہ گفتگو کی تھی، تیرے دل وچوں غیرت نکل گئی، تیرے دل وچوں حیا نکل گئی۔ اگر حیا والا ہوندا، غیرت والا ہوندا، تو کسے دی بیٹی نو فون تے نہ ورگلاندا، اگر غیرت والا ہوندا کسے دی بہن نو ٹیلی فون تے نہ ورگلاندا، اگر غیرت والا ہوندا کسے دی ماں نو ٹیلی فون تے ورگ نہ لاندا، اور کہا اور یہ کسے غیر دی بیٹی نو، کسے اسلامی مسلمان بہن نو فون کرن تو پہلے تیری آنکھاں دے سامنے، تیرے ذہن دماغ دے سامنے ایک تصور آ جائے، اگر کوئی شخص میری بیٹی نال ٹیلی فون تے گل کرے اور باپ برداشت نہیں کرتا، بھائی برداشت نہیں کرتا، ماں برداشت نہیں کردی، اور جیڑی چیز تو اپنی بیٹی واسطے برداشت نہ کرے، وہ چیز تو دوسرے واسطے کیوں برداشت کرنا ہے؟ دوسرے واسطے اے رستہ کیوں ہموار کرنا ہے؟ میری ماں، میری بہن، میری اسلامی بیٹیے، اپنی اندر حیا پیدا کر، پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسی حیا پیدا کر لے، ایسی حیا والی بن جا کہ تو باہر نکلے حیادار بن کے نکلے، پیغمبر دی بیٹی دی زندگی اپنے واسطے نمونہ بنا لے۔ او پیغمبر دی بیٹی جس نے فرمایا علی میں فوت ہو جاوا، دن دی تاریکی اندر اور دن دی روشنی اندر میرا جنازہ نہ اٹھانا، میرا جنازہ بھی اٹھے رات دی اندھیرے اندر اٹھ جائے، میں نہیں جاندی محمد دی بیٹی دی مجد تے بھی کسے غیر محرم دی نظر پہ جائے۔ آئے اگر میرے معاشرے اندر میرے گھر دا ماحول ایسا بن جائے، تیرے گھر دا ماحول ایسا بن جائے، ہر روز اخبار تے تصویریں لگیاں نظر نہ، ہر روز جوڑے گھروں نکل کے اور جناب عدالت دی اندر نکاح کرتے نظر نہ، اور تلنگے مولویوں تسا جوڑا نکلیا، بیٹی گھروں نکلی، نوجوان گھروں لے کے اس جوان لڑکی نو نکلیا، تو عدالت میں جا کے اس دا نکاح بڑھا دیتا، حالانکہ نبی پاک نے فرمایا ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوندا، جتنی دیر ولی موجود نہ ہوئے انی دیر نکاح نہیں ہوندا، ولی تو بغیر عدالت میں جا کے نوجوان نکاح بھی کرے گا، تیرا نکاح نہیں ہوئے گا، ساری زندگی زنا کرتا رہے گا، تو سمجھے ہی نہیں۔ اور بیٹی دی عزت نو، ماں دی عزت نو کس طرح تیرا حوصلہ پیا ہے؟ ایک لڑکی اپنے باپ دی عزت نو رلا کے، اس لڑکی ماں دی عزت نو رلا کے
عدالت میں جا کے اس گماشتے نوجوان دے نال نکاح کر لیا ہے. ہائے اللہ میری توبہ. اور ستم دی بات ہے, ادھر بڈھی ماں کھڑی ہے, ادھر عدالت دی اندر بڈھا باپ کھڑا ہے. باپ دی نظر اج بیٹی دے چہرے تے ہے, ماں دی نظر اپنی بیٹی دے چہرے تے ہے. ماں دیکھ دی ہے, بیٹی ذرا میرے ول دیکھ دے صحیح, میں تیری ماں ہاں, ماں بھی او ہاں جن نے 9 مہینے پیٹ اندر اٹھائے. بیٹی ذرا میرے ول تک دے صحیح. اس بیٹی دی غیرت نکل گئی ہے, حیات دا جنازہ نکل گیا ہے. انہیں ماں دی محبت نو اس بدماش تے قدمہ تے واریا, انہیں باپ دی محبت باپ دے پیار نو اس جوان بے غیرت تھے اشارے تے واریا. ماں نو قربان کیتا, باپ دی محبت نو قربان کیتا, پائیاں دی عزت پیار نو اس بدماش جوان دے اشارے تے قربان کیتا. حضرات یاد رکھ لو, جیڑا جوڑا اور کسے دی بیٹی نو اج ورگ لائے گا, کل دیکھنا کدرے تیری بیٹی وال کوئی اشارہ کرن والا پیدا نہ ہو جائے, تیری بہن وال کوئی اشارہ کرن والا پیدا نہ ہو جائے. اس واسطے میرے آقا نے فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے, حیا ایمان دی نشانی ہے. حیا پیدا کر, تو حیا والا بنے, تیرا ایمان مکمل ہو جائے. میں آخری پیغمبر دی بات سناوا, حدیث سناوا. قائدین تشریف فرمانے, یوتھ فورس دے قائدین بھی نے, مرکزی جمعیت دے قائدین بھی نے. میرے نبی نے فرمایا اور لوگوں کوئی بندہ حق تے ہے, انہاں دا جھگڑا ہو جائے, آپس اندر انہاں دا فساد ہو جائے, آپس اندر کسے بات تے جھگڑا ہو جائے, لیکن یہ بندہ سمجھدا ہے میں حق تے ہاں, حق میرا ہے, میں اس چیز دا حق دار ہاں, او دا میرا ہے, میں حق تے ہاں, میں نو ملنا چاہیدہ ہے. میرے نبی نے فرمایا حق تے ہون دے باوجود اپنے آپ نو سمجھدا ہے میں حق تے ہاں, حق میرا ہے, لیکن جھگڑا ہے, اور جھگڑا رب نو پسند نہیں, جھگڑا رب دے رسول نو پسند نہیں, دین اندر دنیاوی معاملات اندر اور جھگڑا رب نو پسند نہیں ہوندا. میرے پیغمبر نے فرمایا اے بندہ حق تے ہون دے باوجود انہیں جھگڑا مکان واسطے, اختلاف ختم کرن واسطے اعلان کرتا ہے میں اپنا حق چھڑ دینا, حق نہیں لیندا, جھگڑا مک جائے, میں اپنا حق چھڑنا, جھگڑا ختم ہو جائے. میرے پیغمبر نے کی فرمایا, نبی پاک نے فرمایا اور حق تے ہون تے باوجود انہیں جھگڑا مکان واسطے اپنا حق چھڑیا ہے. میں محمد ضمانت دینا قیامت دے دن جنت دے درمیان اندر میں رب کو لو جنت دا کار لے کے دیواں گا. حق واسطے بھائیو او جھگڑے چھڑ دیو, جتھے عوام نو کہنے ہاں جھگڑے فساد چھڑ دیو, حق جانتا ہے چلا جائے, اوتھے جڑا جھگڑا چھڑن واسطے, جھگڑے تو بچن واسطے. علماء دی جماعت خدا را اور کیوں جماعت نو برباد کر رہے ہو, ذلیل و خوار کر رہے ہو, ایک دوسرے دیاں پگڑیاں اچھار رہے ہو, لہن و تان کر رہے ہو, اور پیغمبر دا فرمان سمجھ کے آمین کمیں نماز اندر, نبی دی حدیث سمجھ کے اور رفج دین کرے نماز اندر, پیغمبر دی حدیث من کے سورہ فاتحہ پڑھے نماز اندر, پیغمبر دی حدیث سمجھ کے قدم نل قدم ملا کے ثابت کھڑا ہوئے نماز اندر. اور جس پیغمبر نے ایک فرمایا ہے تو منیا ہے, اس پیغمبر نے فرمایا حق دی خاطر اور جھگڑا چھڑ دے, حق چھڑ دے, جھگڑا مکان دی خاطر
اپنا حق تو چھڑ دے میں تینو رب کولو جنت دے درمیان وچ رب کول جنت والا گھر لے کے دیا گا۔ اللہ کرے ساڈے مولویاں تے دلاں تے بات اتر جائے، جدو اے نبی دا فرمان اتر جائے گا جھگڑا مک جائے گا۔ اور اپنے گھران دے جھگڑے، بلادریاں دے جھگڑے، باپ بیٹے دا اختلاف، بہن بھائی دا اختلاف، رشتہ دار دا اختلاف، اہل محلہ دا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جدو اختلاف نو اور جھگڑا مکان واسطے اپنا حق تو قربان کر دے گا، اور میرا رب تیرا اے اجر ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا تے حق تو چھڑیا ہے اللہ دی رضا واسطے، قیامت نو میرا رب تینو جنت دا حقدار بنا دے۔ ماشاءاللہ بھئی گفتگو فرما رہے سن میری جماعت دے مرکزی رہنما حضرت مولانا اکرم زاہد بٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، الحمدللہ قائد یوتھ فورس محترم جناب عبد الوحید بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، سینئر نائب صدر پاکستان، الحمدللہ اسٹیج تے تشریف فرمانے اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ظفروال دی طرفوں اسی انہاں نوں خراج تحسین پیش کرنے ہاں کہ ساڈے پروگرام دے اندر تشریف لے آئے، اور میری جماعت دے مرکزی رہنما خطیب پاکستان، ترجمان مسلک اہل حدیث، محقق اہل حدیث، محبوب عوام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے، اینا دے خطاب تو قبل میں دعائیہ کلمے واسطے دعوت دیاں گا۔ قائد یوتھ فورس شیر ناروال حضرت مولانا محترم جناب حاجی عبد الوحید بٹ صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفات، حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آ کے اپنے کلام اور محبوب کے فرامین سننے کا موقع فراہم کیا۔ صلاۃ و تسلیم ہو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جن کی آمد سے گٹا ٹوپ اندھیروں میں کھوئی ہوئی انسانیت کو روشنی ملی۔ آج جس عنوان کے زیر اہتمام جماعت کے علماء کرام آپ احباب سے گفتگو فرما رہے ہیں، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شکریہ ادا کروں گا محترم بٹوی صاحب کا، محترم جناب محمد نواز چیمہ صاحب کا، کہ جنہوں نے ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنا وقت آج کے پروگرام کو دیا، اور مبارک پیش کروں گا اپنے بزرگ محترم اللہ رکھا صاحب کو، بائی سلامت
اور ڈاکٹر سکندر صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار کو کہ جنہوں نے امثال کی طرح یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس انعقاد پذیر کی۔ احباب گرامی، گفتگو تو آپ سے حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب فرمائیں گے، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ بٹوی صاحب فرما رہے تھے کہ آج کے دور میں آج کا نوجوان اپنی اصل منزل سے بھٹک چکا ہے۔ اس کی منزل تو یہ تھی کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لیتا، دوسرے ہاتھ میں محمد عربی کا فرمان لیتا اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارتا۔ لیکن افسوس کی بات کہ آج کا نوجوان اپنی اصل منزل سے ہٹ چکا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کتاب و سنت کی بجائے موبائل فون نے لے لی، اور پھر اس موبائل فون کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو سکون بخشنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی چیز انسان کے دل کو سکون میسر کر سکتی ہے، کوئی انسان کو اطمینان دے سکتی ہے، تو وہ نہ موبائل ہے نہ سوشل میڈیا ہے، بلکہ اللہ کا ذکر ہی تسلی دے سکتا ہے۔ احباب گرامی، یہ وہ پیغام ہے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے اکابرین وطن عزیز میں دن رات دے رہے ہیں کہ نوجوانوں اپنی اصلاح کیجئے، اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہی ہوگا۔ جب کوئی نوجوان اپنے گھر میں والدین کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے والدین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ان کا کیا عالم ہوگا کہ میں نے تو اس نوجوان کو اس لیے پالا تھا، اس کے ارمان اس لیے پورے کیے تھے کہ جب یہ جوانی کو پہنچے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری خدمت کرے گا۔ لیکن آج یہی نوجوان ماں باپ کے لیے تانا بن چکا ہے، پریشانی کا سبب بن چکا ہے۔ نوجوانوں، آپ کو اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ دعوت دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ آؤ اپنے قائد علامہ پروفیسر ساجد میر کے قدم سے کندھا ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے قرآن و سنت کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے۔ یہ وہ پیغام ہے جو 1400-1500 سال قبل مکہ اور مدینہ کی وادیوں سے گونجا، اور اپنے سٹیپ پورے کرتے ہوئے آج الحمدللہ یہی پیغام، یہی مشن، یہی سوچ آپ کی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے علم میں نظر آ رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔